ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ قمر نقوی بنت علی ذہین نقوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ مؤمنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس عزا، یہ مجلس ترحیم، یہ مجلس ایصال ثواب ایک مومنہ کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، اور یقیناً یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم بات ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں فراموش نہیں کرتے، بلکہ ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کے نام اعمال کو وزنی کیا کرتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ مجلس عزا جو پیش کی جاتی ہے، جو در حقیقت مجلس ایصال ثواب بھی ہوتی ہے، یہ ان کے نام اعمال کو وزنی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ شیعیان حیدر کرار اپنے مرحومین کو مجلس کے ذریعے سے ہدیہ پیش کر کے یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے مرحومین زندہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہدیہ، گفٹ اور تحفہ وہ مردوں کو نہیں دیا جاتا ہے بلکہ زندوں کو دیا جاتا ہے، اور یہ تحفہ گویا یہ بتا رہا ہے کہ جو دنیا سے گیا ہے وہ تحفہ قبول بھی کرتا ہے اور ادھر سے دعائے رحمت بھی ہمیں بھیجتا ہے۔
یعنی یہ ون وے سسٹم نہیں ہے، یک طرفہ معاملہ نہیں ہے، بلکہ ادھر سے ہدیہ جاتا ہے، ادھر سے ثواب بھیجا جاتا ہے اور ادھر سے دعا آتی ہے۔ لہذا میں یہ بات عرض کر دوں کہ وہ فرزند، وہ وارثین کتنے خوش نصیب ہیں کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے ہیں اور مجلس کے ذریعے سے اور دیگر اعمال خیر کے ذریعے سے ان کی خدمت میں تحفہ بھیجتے ہیں۔ کیونکہ ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے، اور میں خود ہی یہ سوچ رہا تھا کہ آخر اس پرہیزگار اور متقی مومنہ کے لیے کس موضوع پر گفتگو کی جائے، تو چونکہ لفظ متقی اور پرہیزگار نگاہوں کے سامنے آیا تو ہم نے یہ سوچا کہ آج کی مجلس کا عنوان، ٹاپک اور موضوع تقوی الہی رکھا جائے۔ ہم جب قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم یہ جانتے ہیں کہ تقوی یہ ایک ایسا جوہر ہے کہ جس کا ذکر قرآن میں آپ کو جا بجا ملے گا۔ اسی طریقے سے ائمہ معصومین پیغمبر اسلام کی حدیثوں میں بھی آپ اس کا ذکر سنیں گے۔ مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں مختلف جگہوں پر تقوی کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ جب یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہر ایک اس موضوع پر کچھ نہ کچھ بیان کر رہا ہے، تو ہم جو خاک کفے پائے مولائے متقیان بھی نہیں ہیں، کیا ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہوتی ہے کہ ہم تقوی الہی پر گفتگو کریں؟ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آج یہ مجلس جو مرحومہ و مغفورہ محترمہ قمر نقوی کے ایصال ثواب کے لیے برگزار کی جا رہی ہے، ان کی روح بے انتہا خوش ہوگی۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے مرحومین کو اختیار ہوتا ہے کہ اگر کوئی مجلس، کوئی پروگرام ان کے لیے برگزار کیا جا رہا ہے تو وہ اس پروگرام میں آئیں، شرکت کریں اور اسے سماعت کریں۔ یہ مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے، آن لائن مجلس ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، اور خود مرحومہ و مغفورہ محترمہ قمر نقوی صاحبہ بھی اس مجلس کو سماعت کر رہی ہیں۔ آئیے مومنین، آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی کا مطلب ہوتا ہے بچانا، خود کو بچا لینا۔ مولا متقیان نے اس موقع پر بہت ہی خوبصورت بات کہی کہ تقوی کو یوں سمجھو کہ ایک ایسا راستہ ہے کہ جس کے داہنی طرف بھی جھاڑیاں ہیں، کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، بائیں طرف بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، تمہارے سر کے اوپر بھی کانٹے دار جھاڑیاں ہیں، اور تم جس زمین پر چل رہے ہو وہاں بھی کانٹے ہی کانٹے ہیں، اور تمہارے جسم کے اوپر ایک بہت ہی نرم اور معمولی سا کپڑا ہے۔ تم اپنے کو ان کانٹوں کے درمیان سے بحفاظت گزار لو، اور تمہارا جسم بھی زخمی نہ ہو، کپڑا بھی نہ پھٹے۔ اسی کو تقوی کہا جاتا ہے۔ بہت ہی خوبصورت تعبیر ہے، اور بہت سی حدیثیں ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ چند قرآن کی آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں، لیکن اس سے پہلے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث سنیے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، یا علی حبک ایمان و تقوی و بغضک کفر و نفاق۔ اے علی، تمہاری محبت ایمان ہے، تمہاری محبت تقوی ہے، وَبُغْضُكَ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ، اور تمہاری دشمنی جو ہے وہ کفر بھی ہے اور نفاق بھی ہے۔
تقوی کو تلاش کیا تو ہمیں کہاں ملا؟ ہمیں محبت علی میں ملا۔ یعنی کیا مقصد یہ ہے، پیغمبر فرمانا چاہتے ہیں کہ جہاں بھی محبت علی ہوگی وہاں تقوی ضرور ہوگا۔ یا علی حبک ایمان و تقوی، اے علی تمہاری محبت ایمان بھی ہے، تقوی بھی ہے۔ اور دشمنی کیا ہے؟ بغضک کفر و نفاق، اور اے علی جو تمہارا دشمن ہے وہ کافر بھی ہے اور وہ منافق بھی ہے۔ بڑی خوبصورت بات ہے کہ جہاں تقوی ہے وہیں آپ کو علی ملیں گے۔ علی کی محبت جہاں ہوگی وہاں آپ کو تقوی ملے گا۔ لہذا بہت آسان کر دیا کہ اگر پہچاننا ہے کہ علی والے کہاں ہیں، کیسے ہیں، ان کی شکل و صورت کیسی ہے، تو پیغمبر نے کہا دیکھو تقوی ہے یا نہیں ہے ان کے پاس۔ اگر تقوی پایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محب علی ہیں۔ لہذا آپ دیکھیں قرآن کریم نے بھی اس سلسلے میں مختلف آیتوں کے ذریعے سے اسے واضح کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے سورہ توبہ میں آیت نمبر، اگر میرا حافظہ خطا نہ کرے تو آیت نمبر 119 ہے، اس میں ارشاد ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والوں، اے وہ لوگ جن کے دل میں شمع ایمان روشن ہے، ان سے اللہ مخاطب کر رہا ہے۔ صاحبان ایمان کو پروردگار ایڈریس کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، تقوی الہی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، جو سچ بول رہے ہیں ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ یعنی کیا مقصد؟ یعنی جہاں پر تقوی ہوگا وہیں پر صداقت ہوگی، جہاں پر تقوی ہوگا وہیں پر صادقین ہوں گے۔ اس لیے جب تقوی انسان اختیار کرے گا تو ان کے ہاں صدق، سچائی ضرور پائی جائے گی۔ ایک دوسری آیت میں ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، تقوی الہی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ اختیار کرو۔ آپ دیکھیے تقوی کے پہلے بیان کیا کہ تقوی اس کے پاس ہوگا جو صادق ہوگا، اور دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ تقوی وہاں ہوگا کہ جہاں پر وسیلہ ہوگا۔ یعنی کیا مقصد؟ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہیں۔ یہ بحث الگ ہے کہ وسیلہ کیا ہے، لیکن بہرحال ایک گروپ، ایک جماعت ایسی ہے جو تقوی کو، جو وسیلے کو نہیں مانتی، جو وسیلے کو نہیں مانتی ہے، ایک جماعت ایسی ہے۔ اللہ کہتا ہے متقین کی ایک پہچان یہ ہے، متقی وہ ہے کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، جو وسیلے کے قائل ہوں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا دیکھو چھوٹا تقوی کا جو طریقہ ہے اسے تم بہت زیادہ ہلکے میں نہ لینا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بہت ہی خوبصورت ہے یہ آیت، اور پوری توجہ کیجیے گا۔ جو لوگ مجھے اس وقت دیکھ رہے ہیں میری گزارش یہ ہے کہ اس آیت کے اوپر پوری توجہ کریں گے۔ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان لانے والو، یہ میں چوتھی آیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی الہی اختیار کرو، حق تقاتہ، اس طریقے سے کہ تم تقوی کا حق ادا کر لو۔ یعنی یہ پروردگار چاہتا ہے کہ تقوی کا جو سب سے بلند مقام ہے، ہمیں
وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ اس لیے تقوی الہی تو اختیار کرنا ہی کرنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ مکمل طور پہ تقوی الہی اختیار کریں۔ حقا تقاتے کا مطلب یہ ہے کہ جو واقعاً تقوی ہے اسے آپ کو اختیار کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیے ہمارا اور آپ کا جو امام ہے وہ کون ہے، اس کا لقب کیا ہے؟ اس کا لقب ہے امام المتقین، متقین کا امام۔ مولا کائنات کیا ہے؟ امام المتقین ہے۔ یعنی کیا مقصد؟ ضروری یہ ہے کہ کچھ متقی ہوں تبھی تو ہمارا مولا ان کا امام ہوگا۔ لہذا جتنے زیادہ متقی ہوں گے، امام کی جو امامت ہے وہ لوگوں تک سمجھ میں آئے گی، امام المتقین ہے۔ اگر 10-20 متقی ہوں گے تو امام 10-20 کے متقی ہوں گے، اگر 200-400 متقی ہوں گے تو مولا علی 200-400 کے امام ہوں گے، اگر 2-4 ہزار ہوں گے، یعنی یہ تعداد جتنی بڑھتی جائے گی مولا علی اسی اعتبار سے ان کے امام ہوں گے۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں تعداد کو بڑھانا ہوگا تاکہ امام المتقین جو ہو وہ یہ کہہ سکے کہ ہمارے اتنے جو ہیں چاہنے والے ہیں۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ شیعتنا کونوا لنا زینا، دیکھو ہمارے لیے زینت کا سبب بننا، یعنی تم جب اپنے کو بلند کرو گے اپنے ایمان کے اعتبار سے، اپنے اعتقاد کے اعتبار سے، اپنے اخلاق کے اعتبار سے، اپنی زندگی کے اعتبار سے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ امام جعفر صادق کے چاہنے والے ہیں۔ اچھا کام کرو گے تو لوگ ہم سے منسوب کریں گے، اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا ہے تو بھی لوگ ہم سے ہی منسوب کریں گے۔ اس لیے آپ قرآن کی ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں کہ قرآن نے کہا کہ جتنے بھی اللہ کے بندے آئے، قرآن کی آیت پیش کرنے جا رہا ہوں، جتنے بھی اللہ کے بندے آئے آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر امام زمانہ تک، یہ سب کے سب ان کی ایک کامن دعا تھی، ایک مشترک دعا تھی، سب نے ایک ہی دعا کی، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، میرے پروردگار ہمیں متقین کا امام بنانا، فاسقین کا امام نہ بنانا۔ یعنی کیا مقصد؟ ہر ہادی کی، ہر اللہ کے طرف سے بھیجے ہوئے ہادی کی ایک ہی دعا تھی کہ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اماما، ہمیں پروردگار متقین کا امام بنا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب پروردگار عالم نے روزے کو واجب کیا تو اعلان فرمایا یا ایھا الناس یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان لانے والو، اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، تم پہ روزہ واجب کر دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور فقط تم پر یہ روزہ واجب نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے جو لوگ آئے تھے ان پر بھی یہ روزہ واجب کیا گیا، لعلکم، کیوں روزہ واجب کیا گیا؟ اس کا ریزن، اس کا سبب، اس کی وجہ پروردگار بیان کر رہا ہے، لعلکم تتقون، روزہ اس لیے واجب کیا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ یعنی روزے کے وجوب کی جو وجہ بتا رہا ہے وہ تقوی الہی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی کیا مقصد؟ یعنی تقوی حاصل کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقے کا نام روزہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ پروردگار نے مختلف جگہوں پر تقوی کا اعلان کیا۔ ایک آیت اور پیش کرتا ہوں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ خدا کیا کہتا ہے؟ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کون ہیں؟ ان کی ایک پہچان بتائی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لائے اسے متقی کہا جاتا ہے۔ اور کون ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، جو نماز قائم کریں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ اپنے لیے فقط خرچ نہیں کرتے، یہ سیلفش نہیں ہوتے ہیں، ان کے پاس سیلفشنس نہیں ہوتی ہے۔ یہ مما رزقناہم ینفقون، جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا ہے یہ ان میں سے دوسروں کو بھی دے دیا کرتے ہیں۔ میں نے اس بات کو بیان کیا ہے ممبروں سے اور پرسنل اور ذاتی ملاقات میں بھی کہ انسان کامل وہ ہے جو دوسروں کے لیے زندہ ہو۔ اگر ہمارے پاس کوئی چیز بھی ہے، فقط اس سے مراد مال نہیں ہے، دولت نہیں ہے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے آپ ان میں دوسروں کو بھی شریک کر لیں۔ آپ کے پاس ہنر ہے، آپ اپنے ہنر سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ کے پاس طاقت ہے، آپ اپنے طاقت سے دوسروں کو فائدہ پہنچائیے۔ آپ کے پاس دولت ہے، دولت سے دوسروں کو بھی فائدہ پہنچائیے۔ جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے وہ تنہا آپ کا نہیں ہے بلکہ اور لوگوں کا بھی ہے۔ اگر ہم نے یہ سوچ لیا کہ اللہ نے جو کچھ بھی ہمیں دیا ہے ہم اگر اسے لوگوں میں تقسیم بھی کر دیں، اپنے لیے بھی خرچ کریں، تو ہم تقوی والے ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں۔ ایک مثال، بہت ہی خوبصورت مثال ہے۔ ہمارے پاس آنکھ ہے اور ایک شخص ہے وہ اندھا ہے، وہ چاہتا ہے روڈ کے اس پار جانا، سڑک کے اس پار جانا، وہ سڑک کراس کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ تمہارے پاس ہے ان میں سے دوسروں کو بھی دے دیا کرو۔ تمہارے پاس روشنی ہے، تمہاری آنکھوں میں نور ہے، تو تم کیا کرو؟ اس اندھے کو، اس نابینا کو راستہ کراس کروا دو، روڈ کے اس طرف پہنچا دو۔ تم اپنے نور سے اس کو فائدہ پہنچاؤ، تمہارے آنکھوں میں جو روشنی ہے اس سے اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ یہ اسلام کا میسج ہے، یہ اسلام کا پیغام ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ متقین کی علامت اور پہچان ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی تمہیں دیا گیا ہے تم اکیلے اسے خرچ نہیں کرتے ہو۔ میں نے کہا نا، روشنی ہمارے آنکھ میں ہے تو اس روشنی کا فائدہ ہم فقط حاصل نہ کریں، اس نابینا کو، اس اندھے کو بھی جو ہے فائدہ پہنچائیں۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے۔ اب آئیے کہ تقوی ہے کیا چیز، ایک اور قرآن کی آیت پیش کرتا ہوں۔ ایک آیت بہت ہی زبردست ہے، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگوں ہم نے تمہیں ذکر و انثی، مرد اور عورت بنایا، تمہیں اس طریقے سے بنایا کہ تم میں کوئی مرد ہے، تم میں کوئی عورت ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا، اور ہم نے تمہیں شعوب و قبائل، تم کو الگ الگ گروہوں میں اور قبیلوں میں بنایا۔ ٹرائب، قبیلہ تمہیں بنایا، قبیلے میں بنایا۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ پھر خدا کہتا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، جو سب سے زیادہ عزت دار ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ سب سے زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو۔
یعنی کیا مقصد؟ یعنی متقی اور پرہیزگار اگر ہم ہیں تو یقین جانیے یہی ہمارا گول ہے، یہی ہمارا ہدف ہے، یہی ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم کیا کریں؟ متقی بن جائیں. اور جب متقی بن جائیں گے تو خدا کہتا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. دیکھو، غرور نہ کرنا، ناز نہ کرنا، فخر نہ کرنا. لیکن اگر تم فخر کرنا چاہتے ہو نا تو تم جو ہے کاسٹ کے اوپر فخر نہ کرنا، دولت پہ فخر نہ کرنا، مادیات پہ فخر نہ کرنا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. جو جتنا زیادہ متقی ہوگا اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی وہ عزت والا ہوگا. اس لیے اللہ نے ایک آیت چلی اور سنا دیتا ہوں کہ نبی کی بیویوں کو جب مخاطب کیا تو کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. اے نبی کی بیویوں، تمہارے جیسا کوئی ہے ہی نہیں، تم بے مثل ہو. ان اتقیتن، اگر تم متقی بن جاؤ، اگر تم پرہیزگار بن جاؤ تو پھر تمہارا کوئی جواب نہیں ہے. نبی کی بیویوں کو بھی اللہ نے کہا کہ اگر وہ متقی بن جائیں تو وہ بہت بلند ہو جائیں گی. شرط لگا دی ہے، یہ بات ذہن میں رہے، تقویٰ ہونا ضروری ہے. اگر تقویٰ ہے تو نبی کی بیویاں جو ہیں وہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن. تم اگر متقی بن جاؤ، اگر پرہیزگار بن جاؤ. اس اگر میں بھی بہت جان ہے، یاد رکھیے گا. اگر متقی ہیں تو ان کا کوئی جواب نہیں ہے. ان اتقیتن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تقویٰ جو ہے ہمیں اختیار کرنا ہوگا. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی جا رہی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار اس مرحومہ کو جنت عالیہ فردوس میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے. ایک مومنہ کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس برگزار کی گئی ہے. ایک بیٹا ہے اور ان کے مرحومہ کے وارثین ہیں، ان کے بیٹے ہیں جن کی جانب سے یہ مجلس ہو رہی ہے. ایک ماں کے ایصال ثواب کے لیے مجلس ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اس ماں کا تذکرہ کیا جائے جو کائنات کی سب سے عظیم ماں ہے. اس ماں کا ذکر کیا جائے جس کے مقابلے میں آج تک کوئی ماں نہیں ہے. وہ سب سے بلند ماں ہے. ماؤں کی جب لسٹ بنے گی، فہرست بنے گی تو ان ماؤں میں وہ سب سے بلند نظر آئے گی. وہ کس کی ماں ہے؟ وہ حسنین کی ماں ہے. وہ کس کی ماں ہے؟ وہ زینب و ام کلثوم کی ماں ہے. اور وہ کس کی ماں ہے؟ وہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے. فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے. اتنی بلند ماں جو سید الانبیاء کی ماں ہو، اس کا مقابلہ کائنات کی کوئی ماں نہیں کر سکتی. جیسے پیغمبر اسلام کی ذات سب سے بلند ہے، خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو پیغمبر اسلام کی ہے. وہ یہ فاطمہ اس پیغمبر کی بھی، اس نبی کی بھی، اس سید الانبیاء کی بھی ماں ہے. لہذا اندازہ لگائیے کہ یہ ماں کتنی بلند ہے. ہاں عزادارو، تذکرہ
جناب فاطمہ زہرا کا کرنا ہے۔ اتنی اذیتیں دی گئیں آپ کو، اتنی تکلیف پہنچائی گئی کہ آپ کو مرثیہ پڑھنا پڑا۔ سبت علیہ مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا لیالیا۔ بابا جان آپ چلے گئے، لیکن آپ کے جانے کے بعد اتنی مصیبت ڈھائی گئی کہ یہ مصیبت اگر روز روشن پر پڑتی تو یہ روز روشن رات میں تبدیل ہو جاتا۔ یہ ایسا مرثیہ ہے جناب فاطمہ زہرا کا کہ اس مرثیے کا کوئی جواب نہیں، کوئی ثانی نہیں ہے۔ اتنی اذیت دی گئی فاطمہ زہرا کو، اللہ اکبر، کہ 18 سال کی عمر میں فاطمہ زہرا عصا لے کر چلنے پر مجبور ہو گئی۔ آپ کی کمر جھک گئی تھی، اتنے مظالم ڈھائے گئے، اس طرح سے آپ پر ظلم کیا گیا۔ اللہ اکبر۔ ایک درخت کے سائے میں پیغمبر کی یہ بیٹی اپنے باپ کو یاد کر کے روتی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ زہرا اس درخت کے قریب پہنچی، کیا دیکھا کہ وہ درخت ہی نہیں ہے جس درخت کے سائے میں بیٹھ کر فاطمہ زہرا گریا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ عجب نہیں فاطمہ زہرا نے جب یہ منظر دیکھا ہو کہ وہ درخت جس کے سائے میں بیٹھ کر وہ گریا کرتی ہیں، وہ درخت کاٹ دیا گیا ہے، تو مسجد نبی کی طرف، قبر نبی کی طرف رخ کر کے آواز دی ہوگی، بابا بابا ذرا آ کر تو دیکھیے، یہ کوئی اور نہیں ہے جو مجھ پر اس طرح سے ظلم کر رہے ہیں، بلکہ بابا یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لیکن انہیں اتنا بھی منظور نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی درخت کے سائے میں بیٹھ کر آپ پر گریا کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، آپ گریا کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں، آپ رونے کے لیے آمادہ ہو گئے ہیں۔ وصیت یہی تو کی تھی نا، یا علی غسلنی کفنی دفنی لیلا، اے علی مجھے رات میں غسل دینا، مجھے رات میں کفن پہنانا اور مجھے رات میں لے جا کر دفن کر دینا۔ مولا کائنات رات کی تاریکی ہے، فاطمہ زہرا کو غسل دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا کے چیخ کر رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ آزادارو، سلمان فارسی نقل کرتے ہیں، میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا، میں گھر کے باہر کھڑا ہوا تھا کہ میں نے رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں مولا کائنات کو جب روتے ہوئے سنا تو میرے ذہن میں ایک ہی بات آئی، میں اتنے دن سے مولا کے ساتھ رہ رہا ہوں لیکن کبھی میرا مولا اس طریقے سے چیخ کر نہیں رویا، آخر وہ کون سی وجہ تھی کہ اس طریقے سے میرا مولا چیخ کر رو رہا ہے۔ جب غسل دے کر باہر آئے تو میں نے کہا مولا میں تو بہت زمانے سے آپ کے ساتھ ہوں لیکن کبھی آپ نے اس طریقے سے گریا نہیں کیا، آخر وہ کون سی مصیبت آن پڑی تھی؟ کہ سلمان نہ پوچھو، جب میں فاطمہ کو غسل دے رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا، فاطمہ کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھیں لیکن یہ اتنی صابرہ تھی کہ اس نے مجھے خبر بھی نہ کی کہ علی برداشت نہ کر پائیں گے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسلیما لأمره اللهم بحق محمد وانت المحمود وبحق علی وانت العالی وبحق فاطمة وانت فاطر السماوات والارض وبحق الحسن وانت المحسن وبحق الحسین وانت قدیم الاحسان وبحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہم السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ یا اللہ جس مرحومہ کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.